ایک موقع پر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے زمانے میں ایک ہندو جوگی تھا اور اس کو یہ کمال حاصل تھا کہ وہ جب بھی کوئی مریض اس کے پاس آتا تھا تو اس کی مرض کو وہ سلب کر لیتا تھا، صرف توجہ اس پر ڈالتا تھا اور اس کا مرض ختم ہو جاتا تھا۔ تو حضور خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کو نشے کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو آپ کے مریدین نے کہا کہ حضرت اگر اجازت ہو تو آپ کی چارپائی کو اس جوگی کے گھر میں لے جاتے ہیں اور وہ توجہ کرے گا تو وہ آپ کا مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے منع فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس سے جو مسلمان ہیں ان پر اس کا غلط اثر جائے گا۔ وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید اس جوگی کے پاس کوئی ایسا کمال ہے کہ جو مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، کہ ان کے پیشوا ان کے اولیاء اس جوگی کے دربار میں جائے۔ آپ نے سختی سے منع فرمایا۔ اسی اسنا میں پھر کچھ دنوں کے بعد پھر آپ کی حالت ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ مرید تو وہی ہے کہ جو حد درجہ اپنے پیر سے محبت کرتا اور اپنے پیر کو سب سے بڑا مقام تصور کرتا۔ یہ طریقت کا اصول بھی ہے کہ اپنے پیر کو مرید کے لیے لازم ہے کہ سب سے بلند مقام جائے اور اس کی تعظیم و تقریب حد درجہ ہے۔ مریدین آپس میں مشورہ کرنے لگتے ہیں کہ حضرت کی حالت بہت غیر ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ ان کو وہاں لے کے چلیں اور بعد میں معافی تلافی کر لیں گے۔ دلوں کے حال تو اللہ والے خوب جانتے ہیں۔ پیر کی محبت میں آپ ان کی چارپائی کو خواجہ نظام الدین اولیاء کی چارپائی کو اس جوگی کے گھر میں داخل کر دیں۔ وہ جوگی بڑا پھولے نہیں سماتا کہ آج تو مسلمانوں کے پیشوا میرے گھر میں آ گئے، اب تو میری دکان خوب چمکے گی۔ اس جوگی نے الغرض جیسے ہی توجہ کی، حضور خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کھڑے ہو جاتے، اٹھ کے بیٹھ جاتے اور ایسا جیسے آپ کو کوئی مرض تھا ہی نہیں، بالکل ٹھیک ہو جاتے۔ جب آپ دیکھتے ہیں اطراف میں آپ کے مریدین کھڑے ہوئے، آپ نے بڑی شفقت فرمائی، یہ نہیں کہ برہم ہو گئے، شفقت فرمائی، حالات اور موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، اور آپ اس جوگی سے مخاطب ہوئے کہ مجھے یہ بتا کہ تجھے یہ کمال کس طرح سے حاصل ہوا، کیا چیز تیرے پاس ہے، کون سا عمل کرتا ہے جس سے تجھے یہ کمال حاصل ہوا۔ تو وہ جوگی دست بستہ عرض کرنے لگا کہ حضور میرے گرو نے بس مجھے ایک ہی فن سکھایا اور اس فن پہ میں عمل کرتا ہوں، اس فن کی وجہ سے مجھے یہ کمال حاصل۔ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ وہ فن کیا ہے، کون سا فن تجھے تیرے گرو نے سکھایا؟ تو کہنے لگا کہ حضرت میرے گرو نے کہا تھا کہ بس اپنے نفس کے برخلاف کام کرنا، جو تجھے تیرا نفس کہے وہ کام ہرگز نہیں کرنا، اس کے اپوزٹ کرنا، اور بس یہی ایک کام میں کرتا چلا آ رہا ہوں، میں نفس کی نہیں سنتا، نفس کے خلاف کام کرتا۔ آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نفس کی تابعداری میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے شب و روز نفس کی تابعداری میں، ہمارے نیک اعمال بھی معذرت کے ساتھ کہ وہ نیک اعمال بھی ہم وہ کرتے ہیں جس میں ہمارا نفس خوش ہو، نفس کی تابعداری میں ہمارے تمام نیک اعمال ہو رہے ہیں، رب اور اللہ کے حبیب کی رضا کے لیے وہ کام نہیں ہو رہے۔ آپ دیکھ لیں معاشرے میں سخاوتیں ہو رہی ہیں تو دکھاوے کے لیے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے بڑی بڑی محفلیں سجائی جا رہی ہیں، رضا سرکار کا نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مقصود نہیں ہے۔
یا اگر حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، یا دیگر اور بھی جو بھی عبادات اور ریاضات کر رہے ہیں، منبع و مقصود صرف اور صرف نفس کی پیروی، نفس کی تابعداری. ایسے ہی تھوڑی رابعہ بصری علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ آگ و پانی کو لے کے جو دوڑی تھی، کسی نے روک کے پوچھا کہ مائی کہاں اس انداز میں چل دی آج، ایک ہاتھ میں تیرے آگ اور دوسرے ہاتھ میں تیرے پانی. کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ اس آگ سے جنت کو جلا دوں اور اس پانی سے جہنم کو بجھا دوں. پوچھا ایسا غضب کس بات کا؟ کہا کہ لوگ یا تو جنت کی طلب میں عبادت کرتے ہیں یا جہنم کے خوف میں کرتے ہیں. طلب مولا میں نہیں اور عبادت صرف اور صرف اپنے نفس کی تابعداری میں دنیا چلی جا رہی ہے. تو اس جوگی نے کہا کہ میں اپنے گرو کی بس ایک بات پہ عمل کر رہا ہوں. آپ اندازہ کریں کہ ایک ہندو جس کو اسلام کی دولت بھی نہیں ملی اور وہ نفس کے خلاف کام کر رہا ہے، تو اس کو یہ کمال دے رہا ہے رب کہ وہ جس کا چاہے مرسل کر لے. جائے کہ اگر کوئی مسلمان اگر اپنے نفس کے برخلاف کام کرے تو اس کا مقام کیا ہوگا. کیونکہ جو یہ لطائف ہوتے ہیں نا انسان کے جسم میں، اگر بندہ مومن اگر اپنی نفس کی اصلاح کر لیتا ہے تو تمام لطائف اجاگر ہو جاتے ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں. اگر کوئی غیر مسلم بھی محنت کر لے نفس پر تو اس کا ایک لطیفہ نفس ضرور پیدا ہوتا ہے اور اس لطیفہ نفس سے پھر وہ تمام کام کر سکتا ہے. تو اس جوگی کی طرف حضور خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ نے توجہ فرمائی اور اپنی پوری بھرپور روحانی توجہ فرمائی اور اس جوگی سے مخاطب ہو کر کہا کہ جوگی کیا تیرا دل کرتا ہے کہ تم مسلمان ہو؟ اب وہ کہنے لگا کہ حضور میرا دل تو نہیں کرتا کہ میں مسلمان ہوں. دیکھیں کس طرح سے ولی اللہ جو ہے وہ حکمت و تدبیر سے کام لیتے ہیں. سوال کیا کہ کیا تیرا دل کرتا ہے کہ تو مسلمان ہو جا؟ اس جوگی نے کہا کہ حضور نہیں. کہا پھر اب گرو کی بات پر عمل کہاں رہا؟ اب گرو کی بات پر عمل کہاں رہا؟ یا تو مسلمان ہو جائے، گرو کی بات پہ عمل کرنا ہے. اور بھرپور توجہ بھی فرمائی روحانی. جب خواجہ نظام الدین اولیاء نے توجہ فرمائی تو اس جوگی نے کلمہ پڑھ لیا اور داخل با اسلام ہو. اس جوگی نے آپ کی جسمانی بیماری کو دور فرمایا اور آپ نے روحانی بیماری دور فرمایا اور دولت اسلام سے سرفراز کروایا. اللہ تعالی ہمیں اپنے نفسوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جو کچھ سنا اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اولیاء اللہ کے صحیح معنوں میں ہمیں اتباع و پیروی نصیب فرمائے. آمین. جزاک اللہ.